سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا اور آج ہے آخری دن۔ الحمدللہ آج تکمیل ہے قرآن پاک کی اور دعا ہے۔ پارہ ہے پارہ نمبر 30 اما اور حصہ ہے آخری۔ شروع کرتے ہیں سورہ عصر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ عصر کے بارے میں ابو مدینہ دادوی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے پر والعصر ان الانسان لفی خسر نہ پڑھ لیتے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس صورت پر ہی غور کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یاد رکھیے انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب 4 چیزیں اس کے اندر ہوں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ حق کو معلوم کرنا، حق کیا ہے اس پر عمل کرنا، اس کو سکھانا جو جانتا نہیں ہے، اور حق کو سیکھنے اور عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں صبر سے کام لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان 4 درجوں کو بیان کیا ہے۔ تو ہمیں قرآن کے ذریعے حق معلوم بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، یا ان کے سکھانے کو آسانی کرنی ہے اس میں، یا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یا پھر جب اس کام میں پڑھیں اور باتیں سننے کو ملیں، کیونکہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ جو تکلیف پہنچتی ہے وہ باتوں والی، کیونکہ جنت والوں کی جو سب سے ادنا درجے کی تکلیف ہے اس کی نفی کی گئی ہے، یعنی باتیں سننا ہے، اور ہم سب کو اس سے بڑی تکلیف سمجھ لیتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نیکی کا کام شروع کرتے ہیں وہ چھوڑ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہی تو نقصان سے بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، جس بھی کیپیسٹی میں کریں اپنی صلاحیتوں اور اسکلز کے مطابق۔ سورہ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ تو آگ دل تک پہنچے گی، کیونکہ ساری خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ دل سے شروع ہوتی ہیں۔ جب دل درست ہوتا ہے تو زبان درست ہوتی ہے، جب زبان درست ہوتی ہے تو عمل درست ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ جہنم کی آگ جسم کو تو ڈھانپے گی لیکن خاص طور پر دل کو اٹیک کرے گی، کیونکہ سارے عزم، ارادے، نیتیں اور سارے جذبات کہاں ہیں؟ اسی کے اندر موجود ہیں، اور وہ ان کی اوپر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، جیسے کہ اوون بند کر دیا جاتا ہے نا جلا کر۔ اللہ ہم کو اس سے بچا لے اور ہمارے اندر کوئی تکبر باقی نہ رہے۔ یاد رکھیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اللہ کی بات نہ ماننا اور بندوں کی
کوئی سی بات کو امپورٹنس نہ دینا. کوئی آپ سے چھوٹا ہے، آپ کے جتنا ہے، آپ سے بڑا ہے، ہمیں سب کو امپورٹنس دینی ہے. انسان ہے وہ نیکیاں کرنے کے بعد بگڑے نہیں. یہ نہ سوچے کہ ہم نے سارے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اس لیے ہم زیادہ نیک ہو گئے ہیں. ان سے جن سے یہ نہ ہو سکا معلوم نہیں ان کو کب توفیق ہو جائے. تو ہمیں اپنے اندر تکبر بالکل بھی نہیں لے کر آنا ہے. ہو سکتا ہے وہ ہم سے آگے نکل جائیں، تو یہ اس لیے کبھی کسی کو ہم نے حقیر نہیں سمجھنا ہے. وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے. سورہ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے جنہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو یہاں مکے آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آتا نہیں اور ہماری تجارت جو ہے وہ فلرش نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے یمن میں بہت بڑا کلیسا بنوایا تھا، چرچ بنوایا تھا، لیکن پھر بھی لوگ نہ آئے. بہت بوجھ قسم کا تھا. تو ایک عرب کو اس پر غصہ آیا تو اس نے وہاں جا کر کوئی نجاست کر دی اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے وادی محصر کا مقام جو حج کے راستے میں آتا ہے اس جگہ پر پرندے بھیجے اور اس نے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. یہ سال بڑا اہمیت والا سال تھا جس کو عربوں کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا اس کو یاد کروا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں. کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. تو اس کو تو ہم ڈیٹیل میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ان کا حال کیا تھا اور کیا پوری اس کی ہسٹری تھی. سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس. تو یہاں پہ قریش کو اللہ تعالیٰ مانوس کر رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، اے قریش، کس طرح تمہیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں. تمہارا ایک مقام ہے، تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں، تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں، پیٹ میں کھانا ہو اور رہنے کو سیکیورٹی ہو، امن ہو، تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے. اور یہ دونوں کس کے پاس موجود تھی؟ قریش والوں کے پاس موجود تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے. اب عافیت کیا ہے؟ کہ اللہ کی مصیبت میں نہ ڈالنا، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی بیماری میں نہ ڈالنا، اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دینا، آخری عمر ہماری اچھی کر دینا، ایمان پر خاتمہ کرنا، ہمیں ہر شر سے بچا کر رکھنا. ہم سب کو صبح شام دعا بھی جو ہے عافیت کی مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی ومن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. بہت خوبصورت دعا ہے کہ آپ حفاظت میں رہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کوئی مصیبت سر پر آ پڑے. اور یہ دعا جو ہے وہ ایاک نستعین کتاب میں صبح شام کے اذکار میں موجود ہے. ہم صبح بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور شام میں بھی ہم عصر مغرب کے درمیان اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب ہے سورۃ الماعون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ یعنی آخرت کو جھٹلانا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے کس کی بات کی گئی ہے کہ وہ یتیموں کا خیال نہیں رکھتا، اور اگر وہ مانگنے کے آئیں یا اگر وہ کہیں پہ نظر آ جائیں، یتیم بچہ کیا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے نا، تو شرارتیں بھی کرتے ہیں، پتہ ہے ان کے ماں باپ کوئی نہیں ہے تو وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جبکہ چھوٹے بچے جو یتیم ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے اور دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ یہ ابو جہل کے بارے میں ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا ابو جہل کے بارے میں کہ ایک یتیم کے جو ہے وہ کفیل تھا اس کا، اور وہ اپنے ہی مانگنے کے لیے آیا تھا تو اس نے اس کو بچے کو ڈانٹ کر بھگا دیا تھا، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور دھکے دے کر نکال دیتے ہیں یا ان کی ضروریات کو پورا نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارا جو یہ رمضان ہے یہ شہر المساوات بھی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلے کہ یہ ہمدردی، باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے کا مہینہ بھی ہے، تو غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنے اوپر ہی نہ خرچ کریں، اپنی افطاریوں پر ہی نہ خرچ کریں۔ ہم دیکھیں آگے پیچھے کوئی ایسا ہے، کوئی بچہ ایسا ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی گھر ایسا ہے، مسکین ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی اپنی افطاریوں میں شامل کریں، ہم انہیں بھی صدقہ و خیرات کرتے رہیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ان کے رمضان کو بھی ہمیں بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ضرور ڈالیں۔ ایسی جگہیں جہاں رمضان راشن بھی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، بہت سارے ادارے ہیں جو کہ رمضان راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں مل رہے، اپنے آس پاس بہت سارے لوگ، تو ہمیں کچھ اداروں کا پتہ ہے کہ رمضان راشن وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، پہلے ان گھرانوں کو نظر میں رکھتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، تو پھر وہ اگر ہم سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ رمضان راشن پیکج ہے وہ شروع کر رہے ہیں تو ہم ان میں پیسے دے سکتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ انہیں ان جو حقدار لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین گھرانے، ان تک وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو جہاں رمضان راشن کی تقسیم ہو رہی ہو یا پھر ہمارے رشتہ دار ہی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کہ ہم جن کو جانتے ہیں، جن کا شمار جو ہے وہ غریبوں میں ہوتا ہو، تو ہم ان میں بھی کچھ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ضرور میک شیور کرنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو ضرور کھانا کھلائیں اس رمضان میں، کیونکہ ہم نے پڑھے پچھلے پارے میں، ہم نے یہی پڑھا، اس پارے میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ وہ یتیم کو کھانا نہیں، جہنم میں جب جو لوگ گئے تھے ان سے پوچھا جب داروغہ نے کہ تم کیا عمل کرتے تھے تو تم یہاں پہ پہنچ گئے، تو انہوں نے کیا کہا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو نماز کیا ہے، حقوق اللہ ہے، اور کھانا کھلانا کیا ہے، حقوق العباد میں۔ تو اس رمضان بھی ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ضرور اچھا سا کھانا کھلانا ہے۔ دیکھیں مسجدوں میں تو ہم بھیج ہی دیتے ہیں، اور محلے میں پڑوسی میں بھی ہم بھیج دیتے ہیں، کوئی ایسا گھر، کوئی ایسے نئے لوگ تلاش کریں، اپنے آس پاس ہی مل جائیں گے کہ جو کہ واقعی ضرورت مند ہوں گے، جو کہ مسکین کوئی گھرانہ ہوگا، تو جن کے یہاں کبھی نہیں بھیجا ہم نے، آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کسی کو پتہ ہے اگر، تو آپس اب ہماری یہ گیدرنگ ہو گئی نا، ہم سب دین والے قرآن سے جڑے ہوئے، تو ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں نا، تو کسی کو علم ہو کہ ہمارے آس پاس یہیں ہمارے اپارٹمنٹ میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو زکوٰۃ کا بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ حقدار ہے، اس کو دے سکتے ہیں، آپ یتیم کا بھی بتا سکتے ہیں، آپ مسکین کا بھی بتا سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ ان کو، ہم جو ہماری ایک گیدرنگ ہو گئی ہے، ہم اپنی گیدرنگ میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے ان کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے کی اس طرح سے ہیلپ کرنی، ہمیں نیکی کے کاموں میں بھی ہیلپ کرنی ہے نا۔ متقی اور محسنین اور مومنین کون ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ نیکیوں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے قریبی اسی میں ہی دیکھ لیں، کوئی ایسا گھر ہو جو کہ ہو سکتا ہے زکوٰۃ کا حقدار ہو، کوئی ایسا گھر ہو جو کہ واقعی مسکین گھرانہ ہو، ہمارے صدقہ و خیرات کا، اور نہیں صدقہ خیرات اگر آپ دے رہے ہیں، زکوٰۃ اگر نہیں دے رہے ہیں، تو ویسے بھی تو ہم اپنے پیسے نکال ہی دیتے ہیں رمضان میں، تو ویسے ہی ہر کوئی، نبی ہم سے
وسلم کیا ہو جاتے تھے؟ آندھی کی طرح صدقہ خیرات کرنے میں آندھی کی طرح تیز ہو جاتے تھے. تو ہمیں بھی اگر ایسے کچھ لوگوں کا پتہ چلتا ہے تو ہمیں ضرور ان کی مدد کرنی ہے. ان کو کھانے دینے پہ ضرور جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ انہیں کھانا کھلائیں, کیونکہ 2 کام جو ہے وہ جہنم والوں نے کیا کہا, ہم یہ 2 کام نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے. نماز, اپنی نمازوں کو خوب اچھے لیول پہ لے کے جانا ہے, اور نمبر 2 مسکین کو ہم نے کھانا کھلانا ہے انشاءاللہ. اور کیا کہا کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, تو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے پڑھتے ہیں, تو کوشش کریں اول وقت میں نماز پڑھ لیں. جیسی اذان ہو سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں, اپنی نمازوں کے لیے اپنی فرض نماز فوراً ادا کریں. فضول کاموں میں لگ کر نماز کا اول وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو یہاں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو نہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا, ذرا سوچئے. اسی طرح نماز سے بھی غافل وہ ہیں جو رکوع اور سجدے ٹھیک سے نہیں کرتے, جلدی بس نیچے گئے اور اوپر آ گئے. تو ہمیں اپنے سجود اور اپنے رکوع کو بھی بہتر کرنا ہے. بہت تحمل مزاجی سے سکون کے ساتھ ہم نے اپنی نمازوں کو پڑھنا ہے. اور دعائیں بھی جو ہم نے الحمدللہ یاد کی ہیں ساری, اتنی ساری سجود کی دعا یاد کی ہے, رکوع کی دعا یاد کی ہے, تو ان کو بھی کوشش کریں کہ ہم انہیں پڑھنے کی کوشش کریں. اپنے گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی پڑھیں. ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ, تو ہم اس میں بھی چاہیے کہ ہم یہ سجود اور رکوع کی دعائیں پڑھیں. 3 دفعہ نہیں پڑھی جا رہی, اگر وہ جلدی, دیکھیں گھر میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں تو ہم 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں نا ہمارے اختیار میں, لیکن اگر وہاں پہ اگر آپ نے 1 دفعہ بھی پڑھ لیا, اب اگر انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو آپ اٹھ جائیں ایک ہی دفعہ, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے نا. اب چھوٹی سی دعائیں ہیں, اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ, اور کون, اللہم انی اسألک جنت الفردوس, اور رب اغفر لی ذنوبی, رب اغفر لی ذنوبی, رب اغفر لی ذنوبی. یہ 3 الفاظ کی دعائیں چھوٹی جو کہ ہم مانگ سکتے ہیں. اور ایک بہت اچھی دعا ہے جو کہ عام طور پر بتائی جاتی ہے, کوئی ایسا کام ہے آپ کا جو کہ نہیں ہو پا رہا ہے, تو اس کے لیے ایک دعا ہے, یہ ایاک نستعین کتاب میں بھی موجود ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, اٹھائیے گا ذرا, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. آپ کے پاس بھی ہے؟ ہاں, یہ ہے جو دعا ہے رنج و غم کے ازالے میں, رنج و غم کے جو ازالے میں دعا ہے, یہ ہے دعا نمبر 10. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. یہ والی دعا جو ہے نا, یہ ضرور جو ہے آپ لوگ پڑھا کریں. کس میں؟ سجدے میں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا کام ہے جو کہ آپ کا نہیں ہو پا رہا, کوئی ایسا کام ہے جو کہ رکا ہوا ہے, تو اس کے لیے اس دعا کو یاد کر لیں. اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے, تو آپ لوگ اس کو اپنے تراویح میں بھی ایک ہی دفعہ پڑھ لیں, اور اپنے جو گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. ہے تھوڑی سی مشکل دعا. اللہم, اے اللہ, لا سہلا, کوئی کام آسان نہیں, الا مگر ما جعلتا ہوں, جسے تو آسان کر دے, جعلتا ہوں سہلا, جسے تو آسان کر دے, وانت تجعل, اور تو جب چاہتا ہے, الحزن, غم کو, سہلن, آسان, اذا شئیتا, جب چاہتا ہے بنا دیتا ہے. اے اللہ, کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے, اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ بہت اچھی دعا ہے. یہ خاص طور پر یہ سجدے میں کہی جاتی ہے دعا, کہ سجدے میں یہ پڑھیں, یہ دعا ہے نا. تراویح میں پڑھ لیں آپ سنت و نوافل پڑھتے ہیں اس کے سجدے میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی دعا ہے. کوئی ایسا کام آپ کا رکا ہوا ہے, اس کام کو ذہن میں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. یہ ایاک نستعین کتاب میں ہے موجود, اور جعلتہ سہلا, جی یہ والی دعا, ہاں یہ والی دعا. تو یہ سجود میں پڑھیں ضرور. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی سی دعائیں ہیں. اللہم اغفر لی ذنوبی ہے, اور اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ ہے, یہ ہم تراویح میں پڑھ سکتے ہیں, 3 دفعہ جلدی پڑھ لیا. اور اللہم اغفر لی ذنوبی پڑھ لیا. اور اس کے علاوہ اور کون سی دعا ہے؟ سجدے میں, تراویح میں تو پڑھ سکتے ہیں نا سجدے میں آپ. اور بہت ساری چھوٹی سی دعائیں ہیں جو کہ اورنج کتاب میں بھی موجود ہیں, مسنون دعا میں. یاد رکھیے, سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, قرآنی دعا نہیں پڑھی جائے گی سجدے میں. تو جو مسنون دعائیں ہیں سنت سے ثابت ہیں, وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے قضا کر کر کے فضول کاموں میں لگ کر نماز کا اول وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اور یہاں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو نہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا، سوچیے ذرا. اور اسی طرح نماز سے غافل بھی وہ ہیں جو رکوع اور سجدے ٹھیک نہیں کرتے، تو جلدی جلدی بس نیچے گئے اور اوپر آ گئے. تو ہمارے سجدے بھی طویل ہونے چاہیے اور ہمارے رکوع بھی طویل ہونے چاہیے. تراویح میں تو ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں، باؤنڈ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں میں جو نماز پڑھتے ہیں، سنت و نوافل پڑھتے ہیں، فرائض پڑھتے ہیں، تو ہم اس میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا. رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں تو تھوڑی سکون کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کثرت کر سکتے ہیں. تو نماز جو ہے وہ ہماری پوری کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور ثنا ہوتی ہے اور ہماری دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے. اور ہر دعا جو ہے، ہم نے جو بھی دعا سیکھی ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہے، ہماری بخشش کی دعا ہے. اللہم اغفر لی، وہ شروع کس سے ہوتی ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی تعریف ہوتی ہے. اور پھر جو بھی دعا ہے وہ آپ کر لیجیے. تو سب سے بڑی دعا کیا ہے، اپنی بخشش کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بخشش کر دیں. جو ریاکاری کرتے ہیں فرض میں، ہاں فرض میں بھی ہے، پڑھ سکتے ہیں آنٹی، پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، لیکن ہمارے تو یہ بتاتی ہیں یہاں پہ کہ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ رزق کے لیے ہے نا دعا، تو یہ آپ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں. میں تو فرض میں بھی پڑھ لیتی ہوں، فرض میں، سنت، نوافل، ہاں تو سب میں پڑھ سکتے ہیں. تو بعض لوگوں کو میں نے یہیں پہ ہی سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ فرض میں نہیں ہے اور سنت و نوافل میں ہے. تو مجھے نہیں پتا اس کی کیا دلیل ہے، لیکن ہم نے تو پڑھا ہے کہ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. تو آپ ہر اس میں پڑھ سکتے ہیں ساری دعائیں. اور سکون سے پڑھیں گے اس وقت جب گھر میں آپ پڑھیں گے، اسی وقت ہی آپ پڑھ سکتے ہیں سکون سے. وہاں تو آپ تراویح میں چھوٹی چھوٹی دعائیں بس یاد کر لیں اور وہ پڑھ سکتے ہیں. جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. تو شادیوں میں دکھاوے اور نمائش کے کاموں میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کا. شادیوں میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب رشتہ داروں کو ان کے اگر بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ خود کریں، ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے تو لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں اور بھائیوں کے بچوں کا خیال نہیں ہوتا کہ ان کی بھی کوئی ضرورت ہے. تو ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں کون ضرورت مند ہے، اس کی مشکلیں ہم آسان کریں تو ہماری اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. تو جو شخص اپنی زندگیوں میں آسانی چاہتا ہے، جہاں کہیں کچھ اٹکا ہوا ہے، اسی قسم کا ملتا جلتا کام دوسروں کے راستے آسان کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافروں کو اس میں سے پانی نہ پلائے. تو یہاں پہ ہماری سورۃ الماؤن جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب شروع ہوتی ہے سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، نہر کوثر عطا کی. یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوگی. اس کی مٹی جو ہے وہ خالص کستوری کی، جس کی کنکریاں موتی کی، جس کے اوپر سونے چاندی کے پرنالے، جس کے سونے اور چاندی کے آپ خورے کپس ہوں گے، اور اس کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہوگا. جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم رہیں گے. اس حوض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. تو جو چاہتا ہے کہ وہ خیر کثیر حاصل کرے تو وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ خیر کرے. سورہ کافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہہ دو اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے.
یہ سورت جو ہے یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اور یہ سورت شرک سے بری کرنے والی سورت ہے۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے، وتر میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور رات کو سونے سے قبل بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کفار مکہ کو علل اعلان بتا دیجئے کہ تمہارا طریقہ اور ہے اور ہمارا طریقہ اور ہے، میں تمہارے طریقے پہ نہیں چل سکتا، میں تمہاری طرح عبادت نہیں کر سکتا، تم اگر بتوں کی پوجا کرتے ہو تو تم کرتے رہو، میں تمہاری بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، میں صرف اپنے رب العالمین کی عبادت کروں گا۔ تو دین اسلام جو ہے ہر طرح کے شرک سے خالص اور پاک ہے اور صاف ہے، بلند ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے سوا کسی اور کی نہیں۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کیجئے، کوئی فخر و غرور نہیں کیجئے۔ یہ کب نازل ہوئی تھی یہ سورت؟ جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور لوگوں نے بہت ذوق در ذوق دین اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، فتح نصیب ہوئی نا انہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس سے بخشش طلب کیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یقیناً تیرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو افضل کام استغفار پر ختم کیجئے۔ نماز کی فوراً بعد کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور حج میں بھی استغفار کی کثرت ہے، یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی جو بھی نیکی کا کوئی کام مکمل ہو، کوئی اچھا پروجیکٹ مکمل ہو، تو پھر اللہ کی تعریف، اپنے گناہوں کی معافی، اللہ تو پاک ہے اور میں گناہ گار ہوں، مجھ سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اسی طرح انسان کو بڑھاپے میں بھی کثرت کے ساتھ حمد و استغفار کرنی چاہیے، یعنی عام روزمرہ زندگی میں کریں، لیکن جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں اور دنیا کے بکھیڑوں سے الگ ہوں، اب آگے کی جنریشن ہے، اسی کے کام جو ہے وہ ذمہ ہے سارا، تو آپ زیادہ سے زیادہ کس طرف رجوع کریں؟ اللہ کی تعریف، اللہ کے ذکر، اور حتیٰ کہ علم حاصل کرنے کی طرف بھی، کیونکہ جو علم کے راستے پر چلا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی آخری عمر میں اچھے کاموں میں والنٹیئر کرنا سیکھیں، دین سیکھیں، ذکر اذکار سیکھیں، اور اپنی ذات کو اللہ کے کام کے لیے فارغ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے اپنا کام لے لیجئے۔ یہ دین کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، علم بھی حاصل کریں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سے اپنا کام لے لیجئے، اور اپنی نمازوں کو بہتر کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ کیوں ہم پلٹ کر دنیا کی طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اسی کے نقصان پر ہم روتے چلے جاتے ہیں؟ دنیا کا ہی نقصان کا رونا ہوتا ہے اور کوئی رونا نہیں ہوتا۔ ہم نے دنیا کا ہی غم پالا ہوا ہے، آگے کا غم تو دیکھیں، اصل غم جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ آخرت کا غم ہے۔ دنیا کے غم تو شروع ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا غم ایسا ہے جو ابھی تک مستقل رہا ہو آپ کا؟ نہیں، دنیا کے غم شروع ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی نیبل بدل دے دیتا ہے، یا وقت گزرتا ہے۔ وقت اتنا بڑا مرم ہے کہ جب کوئی غم ہوتا ہے خاص سرٹن پیریڈ تک ہوتا ہے، جب آپ وقت گزر جاتا ہے تو وقت تو مرم ہے، وہ آپ کا غم دور ہو جاتا ہے اور آپ کو اتنی دوسری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سب جو چھوٹے موٹے نقصانات ہیں دنیا کے، یہ تو سب وقتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ہمیں دے ہی دیتا ہے۔ تو ہمیں دنیا کے غم کو کبھی بھی اپنے دل کا روک نہیں بنانا ہے۔ اصل ہمیں روک کیا بنانا ہے؟ آخرت کا روک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہی ہے اصل۔ اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے والا یہ پورا نظام، ہماری زندگی، یہ جو پورا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور پھر انسان کو جو ہے وہ بنایا اور اس کو یہاں بھیجا، آزمائش جو ہے وہ ایک طرح سے رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلے کا دن رکھے گا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ سارا جو کریٹ کیا ہوا ہے، یہ کس نے کریٹ کیا ہے؟ سارا اس کریٹر نے کریٹ کیا ہوا ہے نا۔
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر لمحے اسی کی طرف دیکھنا ہے، ہر لمحے اسی کی طرف ہم نے نظر رکھنی ہے کہ اصل میں وہ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ اصل میں وہ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے آگے کا غم دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آخرت کے غم کو فوکس کرنا ہے۔ تو استغفار کے بھی جو ہے وہ مختلف مواقع ہوتے ہیں۔ کون کون سے مواقع ہوتے ہیں؟ سونے سے پہلے، سجدے میں زیادہ تر استغفار کی دعائیں ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بھی سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتے ہیں۔ دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار، اور دنیا سے جاتے بھی استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب آخری وقت تھا ان کا؟ تم کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لی، اللہ سے استغفار کر رہے تھے، بخشش مانگ رہے تھے۔ وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ نصر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جوروں بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیوی اپنے شوہر کی مددگار تھی۔ ابو لہب جو تھا وہ اور اس کی بیوی کیا تھی؟ اپنے شوہر کی مددگار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں۔ حالانکہ وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ آپ کی چچی تھی، لیکن رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا۔ اور گھر ایسے تھا، ایک دیوار تھی بیچ میں، دونوں کے گھروں میں گھر آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اور عرب کے معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ ہر قیمت میں دینا ہوتا تھا، بہت زیادہ کرتے تھے رشتہ داروں میں۔ انہوں نے عرب روایات کا بھی پاس نہیں کیا، اور انتہا درجے کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ابو لہب کی بیوی اپنے گلے کا قیمتی ہار جو تھا وہ اٹھا کر کہتی تھی کہ میں اس ہار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی۔ نعوذ باللہ، اتنی زیادہ اس کو شدید جو ہے وہ بغض تھا اور عداوت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس سے اور کتنی بڑی بد دعا ہے جو ان کو اس دعا میں، اس صورت میں جو ہے وہ دی گئی ہے کہ وہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، کہ جس سے اس کو پکڑ کر آخرت میں کھینچا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر زندگی کا ساتھی جو ہے وہ نیک ہو تو انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس لیے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے جو ایمان میں بہتر ہو، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ کون سا بہتر مال ہے تو وہ لے لیں۔ یعنی سونا چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں تو کوئی اور چیز بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے، جو کہ ہمارے پاس ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ اس کو ذکر کرنے والی بنانا ہے یا نہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر اختیار آ گیا نا، تو یہ سب سے بہترین کیا ہو گیا؟ مال ہو گیا جو ہم جمع کریں گے اس سے۔ سبحان اللہ، پریشیس ہے، بہت قیمتی ہے وہ جو زبان جو اللہ نے ہمارے منہ میں دی ہے، جس سے آپ بول سکتے ہیں۔ شکر گزار ہے وہ دل جو انتہائی پریشیس چیز ہے، اور ایمان والی وہ بیوی ہے جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہے۔ تو بیوی بہترین کون ہے؟ جو اس کے شوہر کو اس کے ایمان پر مدد کرتی ہے۔ تو نیک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لے آتی ہے، تو اس لیے خواتین کا نیکی کے راستے پر ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور ان کا قرآن پاک سے جڑنا بھی بہت ضروری ہے، دینی تعلیمات کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں کو نہیں ہونا چاہیے نیک، لیکن ایک عورت جب سنورتی ہے نا تو پورا گھر جگمگا اٹھتا ہے۔ ایک عورت کے اندر ایمان اٹھتا ہے تو پھر پوری نسلیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، پوری نسل جو ہے وہ سنور جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کا بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا اور ایمان والی مجالس میں شریک ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
اب ہے سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. تو یہ سورج جو ہے یہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے. ایسے سوال کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے رب کا نسب بتائیے کہ کیا ان کے پیچھے کون تھا، ان کے آگے کون تھا. تو اس پر آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورت سنائی. مضمون اور اجر کے اعتبار سے یہ ثلث القرآن ہے، 1/3 ہے اور 1/3 آف دی قرآن ہے. اور اگر 10 دفعہ اگر ہم پڑھتے ہیں اس کو ایک دن میں تو ہمارا جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے، اور 3 دفعہ پڑھتے ہیں اگر تو ایک قرآن جو ہے اس کے مثل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے بارے میں اگر غلط وسوسے آئے کسی کو، بہت سی بہنیں جو وسوسوں کی شکایتیں کرتی ہیں تو کثرت سے قل هو اللہ احد کا ورد شروع کر دینا چاہیے. یعنی وسوسہ آتے ہی قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. یہ سورت جو ہے جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ؟ تو فرمایا جنت واجب ہو گئی. الصمد کہتے ہیں اس سردار کو، یہاں پہ جو اللہ الصمد آیا ہے، الصمد کہتے ہیں اس سردار کو جس سے بڑھتر کوئی نہیں ہے. وہ ہستی جس پر سرداری جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ ہستی جس کی طرف سب قصد کریں، سب رجوع کریں، سب اپنی ضروریات لے کر اس کے پاس جائیں، اور جو خود ہر ایک سے بے نیاز ہو، جس کو خود جو ہے وہ دوسروں کی ضرورت نہ ہو لیکن سب اس کے پاس اپنی ضروریات لے کر آئے. تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اولاد سے کیا ہے، بے نیاز بالا ہے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، اس کے نہ کوئی اس کے والدین اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ یکتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالا ہے. اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے. اس صورت کے اندر اس میں اعظم بھی ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعائیں قبول کی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کے مانگا ہے کہ جب اس کے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے. تو اس دعا کو بھی ہم یاد کر سکتے ہیں. اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ میرے خیال میں اس میں ایاک نستعین میں ہے ہوگی یہ والی، اور اورنج کتاب جو ہے اس میں بھی ہوگی. اب ہے موعظتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ جن کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں. یہ بہترین تعوذ بھی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کی جاتی ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں یا بالوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے. تو یہ سورت جو ہے ہر چیز کے شر سے بچانے والی سورت ہے. آپ دیکھیں سارے شر کے بعد جو اس میں کہا گیا کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، سارے شر کے بعد پھر رات کے شر سے مانگی گئی. نمبر 1 سارے شر، نمبر 2 رات کے شر، نمبر 3 جادو کے شر، اور اس کے بعد حسد کے شر سے. 4 جو ہے وہ شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس میں. اور کیونکہ وہ انسان کو حسد بھی جو ہے وہ کیا ہے، بہت بری چیزیں انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور یہ تو دلوں کا راز ہے، ہمیں کیا پتہ کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین جو ہے وہ صورت اتار دی کہ تعوذ پڑھو. تعویذ سے ہے، تعوذ جو ہے نا، موعظتین جو ہے وہ تعویذ ہے. ایک طرح سے ہم تعویذ یہاں پہن لیتے ہیں نا، تو اگر ہم
پڑھ لیں گے تو وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی. تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے, تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پروٹیکشن دے سکتا ہے. اور یہاں پہ کہا گیا کہ کہوں میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. فلق جو ہے وہ کہتے ہیں جب فجر کہتے ہیں وہ پھٹنے کو, جب رات کی تاریکی جو ہے وہ پھٹتی ہے اور سورج کی پہلی روشنی جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے, صبح نمودار ہوتی ہے, تو وہ وقت جو ہوتا ہے جو وہ کیا کہلاتا ہے, وہ فلق جو ہے وہ کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. ایک اندھیرا ہے, اندھیرے کے بعد رات کے بعد کیا ہے, صبح ظاہر ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی ہماری شر ہے, برائیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ اس رات کو, اس اندھیرے کو ختم کر کے دن میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو رات کے اندھیرے کو صبح میں تبدیل کرنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ زیادہ تر برے کام جو ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صبح کے جو فلق کا رب ہے اس سے جو ہے وہ اس کی پناہ مانگی گئی ہے کہ وہ ہمیں بچائے گا کہ جو رات کے اندھیرے میں ہونے والے سارے کام ہیں. آپ دیکھیں تو جادو جو پڑھتے ہیں, شاید میں نے سنا ہے کہ وہ بھی شاید رات میں ہی کیا جاتا ہے, جادو وغیرہ بھی, اور اس قسم کے جو سارے برے کام ہوتے ہیں وہ رات میں ہی کیے جاتے ہیں. تو ہم نے صبح کے یعنی کہ فلق کے رب کی پناہ مانگی ہے, اور یعنی کہ صبح کو لے کر آنے والا کون ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ جو صبح کا یہ جو کہا گیا نا قل اعوذ برب الفلق, اس کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. اللہ رب العزت کی پناہ مانگی گئی ہے, تمام انسانوں کا رب. اچھا, اب یہ ہے سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے حقیقی معبود کی, اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو یہ بھی مبوضتین میں شامل ہے. اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کی گئی ہے جو کہ تمام انسانوں کا رب ہے, جو کہ مالک ہے اور الہ ہے. خطرے سے بچنے کے لیے 3 صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی ہے, اور پناہ کس سے لی گئی ہے, صرف ایک چیز سے لی گئی ہے, من شر الوسواس الخناس, اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر آتا ہے, چھوڑتا ہی نہیں ہے. شیطان ابلیس کے بارے میں بات ہے جو آخری وقت تک حتیٰ کہ جب ہماری جان نکل رہی ہوگی اس وقت بھی آ کر انسان کو بہکاتا ہے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے. بہت بڑا دشمن ہے. تو پورے قرآن کے اختتام پر شیطان کے ڈر اور وسوسے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. اور یہ وسوسے کیا ہیں, یہ ہماری نیگیٹو تھاٹس ہیں, یہ ہماری جو نیگیٹو تھاٹس کیا کہیں گے, جو ہماری غلط سوچ ہے نا, نیگیٹو سوچنا, منفی خیالات, وہ ہیں ہماری جو کہ ہمیں خیر کے کاموں سے روک دیتی ہیں. تو یاد رکھیے جہاں کوئی بدگمانی آئے اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, ایمان والوں کے بارے میں, دین سکھانے والوں کے بارے میں, جو ہمیں دین کی طرف آنے سے روک دے, تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فوراً معوذتین پڑھیے. اس کا وار ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اس راستے کی طرف نہ جاؤں. تو یہ انسان کا دشمن نمبر 1 ہے شیطان, جس کو ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ اٹیک کرتا ہے سب سے قیمتی جگہ پر, سب سے قیمتی خزانے پر, دل پر, جہاں پہ کیا موجود ہے, سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان موجود ہے, ہمارا تقویٰ موجود ہے, ہمارا اخلاص موجود ہے, ہماری نیتیں, نیک کام کرنے کی نیتیں, ہمارے نیک کام کرنے کے ارادے موجود ہیں. یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں موجود ہے. یہ بار بار آ کر حملہ کرتا ہے, آپ کے سینے کے آس پاس رہتا ہے تاکہ خزانہ چرا لے, آپ کے اندر ایمان کو کمزور کر دے, آپ کا عقیدہ خراب کر دے, اور آپ کے اندر عبادت کے معاملے میں ریاکاری بھی ڈال دے, دل میں خود پسندی ڈال دے. اور پھر شیطان تو ویسے بھی خون کی طرح اندر گردش کرتا ہے, لیکن اس کی چالیں صرف وسوسے تک ہیں, صرف وسوسے تک. وہ صرف خیال پیدا کرتا ہے, ایکشن کون کرتا ہے بات پہ, وہ ہم کرتے ہیں. جب وہ خیال پیدا کرے گا اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے یہ موضتین اتار دیے, اور بہت ساری دعائیں شیطان کے سے بچنے کے لیے, جس کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے, اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں یاک نستعین میں. تو اگر ہم اس کے وسوسوں سے, منفی خیالات سے بچ جائیں تو پھر ہماری اصلاح ہوگی. مومن جو ہے وہ شیطان کے وار کا مقابلہ کیسے کرتا ہے,
اللہ کے کلام کے ذریعے کرتا ہے. مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اور یہ شیطان کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ من الجنتی والناس، شیطانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے دوست بھی شیطان ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں. تو کبھی یہ وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی پریشانی، بے چینی سی لاحق ہوتی ہے، اور کیونکہ ایسی باتیں انسان سنتا ہے کہ جو اس کو دین سے دور کر دیتی ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کے بچے ایسی کتاب پڑھتے ہیں، ایسی مجلس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ واپس آ کر اللہ ہی کے بارے میں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں یا شک آنے لگتا ہے. تو اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیے تاکہ وہ بھی اللہ کی حفاظت میں رہیں اور آپ بھی اور ہم بھی اللہ کی حفاظت میں رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہاں پہ ہمارے قرآن کی تکمیل ہوئی، جو کہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا 2 مہینے پہلے 3 مارچ کو یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سفر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اور بہت اسموتھلی اور فیسیلیٹیٹ کر کے جو ہے وہ اچانک ایک ہفتے کے اندر ڈیسائیڈ ہوا اور یہ سلسلہ شروع ہوا. اور آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس کی تکمیل بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کم ہیں. قرآن مجید کا آغاز جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین سے ہوا، ہم کی بات ہوئی، یہاں رب الناس کی پناہ لی ہم نے، وہاں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی بات ہے، یہاں مالک الناس کی بات ہے، وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہے سورہ فاتحہ میں، اور یہاں پہ الہ الناس کی بات ہے، وہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی بات ہے، اور یہاں پہ من شر الوسواس الخناس کی بات ہے الذی یوسوس فی صدور الناس کی بات ہے، وہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بات تھی، اور یہاں پہ من الجنۃ والناس کی بات ہے. تو آغاز سے اختتام اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب. آپ لوگ سب سے پہلے انفرادی دعا کیجئے، اپنی ذات کے لیے دعا کیجئے. سب سے پہلے 5 منٹ دے رہی ہوں، اپنے لیے سب دعا کیجئے اپنی ذات کے لیے.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لیجیے اور آئندہ بھی زیادہ زیادہ علم عطا فرمائیے. رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچے اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ ہم خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا رب تو ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما جو تو نے ہمارے لیے رشتہ دار بنائے ہیں. ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں. یا اللہ تو ہم سب کو نواز. یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر اور سچائی کے مقام ہی سے نکال اور اپنے پاس سے مددگار قوت فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے، اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے اور اس کی خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. یا اللہ جہاں چاہے ہم اپنے گھر کے اندر ہوں یا باہر ہوں، یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے. اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ. یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے. یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. اے اللہ ہمیں ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی اور ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، انہیں ایمان نصیب فرما. یا اللہ انہیں تقویٰ عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا. اللہ اپنے والدین کا وفادار بنا. یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں دین ایمان پر فخر عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا. اللہ موت بہت آسان کر دینا. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا. اللہ ہماری خبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا. یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
اے ہمارے رب ہمیں، ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، گمراہی سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفانا مسلمین۔ اے اللہ ہم پر صبر اڈیل دے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا فرما، اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، حقیقت میں بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے منہ کی بات نہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری بھول چوک کی، اپنی ناسمجھی کی، کم عقلی کی، بے وقوفیوں کی، یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو، ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، یا رب العالمین ہمیں بخش دے، یا رب العالمین ہمیں بخش دے۔ ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا۔ اے رب ہم ایمان لے آئے، اور اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفانا مع الابرار۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولتخزنا یوم القیامہ۔ اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور بری اقامت گاہ ہے۔ یا رب العالمین جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یا رب العالمین ہمیں، ہماری اولادوں، ہمارے والدین کو بخش دینا۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں، والدین کو بخش دینا، اور ہمیں جنت العدن میں داخل کر لینا۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے، اللہ انہیں ان کے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون تلاش نہ کریں۔ یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں۔ یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں۔ یا اللہ ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پر نہ ڈال جس کو ہم نہ اٹھا سکتے ہوں۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو۔ یا اللہ اس مجلس میں اور جو سن رہے ہیں ان سب کے دلوں سے تو واقف ہے۔ یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ یا اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، یا اللہ تو ہمارے دکھ دور کر دے، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت یاب کر دے، یا اللہ تو سارے دکھی لوگوں کے دکھ کو دور کر دے۔
یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیے ہیں اپنی جانوں پر، مگر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے یا اللہ، تو ہمیں بخش دے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں یا اللہ، تو ہمیں بخش دے اللہ، ہمیں دین سے جوڑے رکھ اللہ پاک، اس قرآن سے جوڑے رکھ اور ہماری بخشش کر دے اللہ تعالیٰ، اس مبارک مہینے کی رحمت و برکت سے، اس محفل کی رحمت و برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اللہ۔ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو رب العرش العظیم کا مالک ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے، تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا، ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بے حساب رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں رزق کی تنگیاں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کشادگی میں بدل دے، اے اللہ تعالیٰ انہیں وسیع رزق، وسیع دسترخوان عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا یا اللہ۔ یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا یا اللہ، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اپنے مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی، صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارا آسان حساب لینا، اے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے لینا، اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جمع کر رکھنا یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم رکھنا، اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے، اللہ ہمیں ہماری نمازیں آسان کر دے ہمارے لیے یا رب العالمین، ہمیں ہدایت دے دے یا اللہ، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا فرما دے، ہمیں غنا عطا کر دے یا اللہ، ہمیں تزکیہ عطا کر دے اللہ، تیری رحمت سے امید ہے اللہ، تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے اللہ، ہمیں علم نافع عطا کر، پاک رزق عطا کر، رزق حلال عطا کر اللہ، جو کوئی کسی مالی مشکل کا شکار ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دے اللہ، قبولیت والا عمل نصیب کر دے اللہ، نفع مند علم عطا کر، علم پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ علم عطا کر یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر، ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے، تھوڑا بھی بہت ہمیں کافی ہو جائے یا رب العالمین، تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ، کسی کا محتاج نہ کرنا اے اللہ، ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں یا اللہ، دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچا لینا یا رب العالمین، رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا یا اللہ، تو ہمیں ہمارا رزق ہمیں اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر اے اللہ، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے، ہر معاملے میں آسانی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے وہ آسان ہو جاتا ہے اللہ، ہماری ساری مشکلات آسان کر دے اللہ، ہماری ہر مشکل آسان کر دے اللہ، مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے، صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے اللہ، جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے اللہ، سارے ہی گناہ معاف کروا دے اے اللہ، ہمیں برے اخلاق سے بچا لے اللہ، ہمارے برے اعمال سے بچا لے، بری خواہشات سے بچا لے اللہ، ہمیں قرض کے غلبے سے بچا لے اللہ، ہمیں دشمن کے غلبے سے بچا لے اللہ، دشمنوں کے ہنسنے سے بچا لے اللہ، شرک سے بچا اللہ، اس شرک سے بچا جسے ہم جانتے ہیں اور اس شرک سے بھی بچا لے جسے ہم نہیں بھی جانتے ہیں اے اللہ، ہمیں فقر قلت ذلت سے بچا، ظلم سے بچا، نہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ کوئی ہم پر ظلم کرے یا رب العالمین، ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کر اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک السقاء وسوء القضاء وشماتات الاعداء۔ اے اللہ، میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتی ہوں، بدبختی سے کے پا لینے سے پناہ مانگتی ہوں یا اللہ، تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے، عاجزی اور سستی اور بخل اور بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے، لوگوں کے دباؤ سے اللہ، لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے یا اللہ، تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک
ہم تیری پناہ لیتے ہیں اس بات سے کہ ہم تیری ہوئی کوئی نعمت ہم سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو جائے اور تیری قسم کی ناراضگی قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین۔ تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری زیادتیاں معاف فرما دے، اللہ ہمیں ہر طرح کے خیر عطا فرما، جلد ملنے والے بھی اور دیر سے ملنے والے بھی، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں بھی جانتے۔ یا اللہ تمہیں ہمیں وہ خیر عطا کر، اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے، جلدی آنے والا، دیر سے آنے والا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں بھی جانتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم نسألک جنت الفردوس، اللہم نسألک جنت الفردوس، اللہم نسألک جنت الفردوس۔ یا رب العالمین ہر اس قول و فعل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے، یا اللہ تو ہمیں اپنا دیدار کروانا، یا اللہ تو ہمیں اپنا دیدار کروا دینا، اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اللہم اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، ہمیں اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا، یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق دے دے۔ یا اللہ یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا لے، بزدلی سے بچا لے، بڑھاپے سے بچا، دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا، خبر کے فتنے سے بچا۔ یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، تیری رضا حاصل کر رہے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا لے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے، اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کر مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ شیطان موت کے وقت قریب نہ پھٹکے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کر مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمارے دین کو درست کر دے، ہماری دنیا کو درست کر دے، ہماری آخرت کو درست کر دے، ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں میں مسکینوں کی محبت ڈال دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں۔ یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ ہو تو ہمیں اس سے بچا لینا، اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں، اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں، تیری معرفت مانگتے ہیں، ہمارے دلوں میں اپنی عظمت پیدا کر دے، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ اللہ پاک اللہ پاک ہر اس شخص کی محبت عطا فرما دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹک سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمارے نفس کے شر سے بچا، عاجزی اور سستی سے بچا، بخل اور جبن سے بچا، اللہ بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، سنگ دلی اور غفلت سے بچا، مفلسی، ذلت اور مسکنت سے بچا، فقر اور کفر و فسق سے بچا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گونگے پن سے، بہرے پن سے، اندھے پن سے، جزام سے، برس اور بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا۔ یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا، یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں ہی برا کر دیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں، یا اللہ جو نام آپ نے ہمیں سکھائے ہیں اور جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں رکھا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا ہے، یا اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے سارے افکار، ہماری تمام فکروں کو دور کر دے یا رب۔ یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور نور بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں نور، گوشت میں نور، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نوری نور کر دے۔ یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، ہر طرح کے اندھیروں سے بچا لینا، اللہ تو ہماری مدد فرمانا،
ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا یا اللہ، تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے اللہ، ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے یا اللہ، ہماری توبہ قبول کر لے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو دھو دے اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے، ہمارے دلوں کی کینوں اور بغض نکال دے یا رب العالمین، ہمارے سارے قرضے چکا دے یا رب العالمین، ہمیں اپنی رضا سے نواز یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی رضا نواز یا اللہ، اب اپنی جھولیاں پھیلائیں آپ کے آگے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی رضا عطا فرما یا اللہ، ہمیں اپنی اللہ ہمیں کامیاب کر دینا یا اللہ، ہمیں کامیاب کر دینا یا اللہ، ہمیں وہ پل وہ موقع عطا فرمانا، وہ وقت دیکھنا نصیب فرمانا جب ہم جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے اور ہمیں کہا جائے گا طب تم ویل ڈن، خوب رہے، جب ہماری تعریف کی جائے گی، ہمیں اپریشیٹ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ، ہمیں وہ وقت ضرور دکھانا یا رب العالمین، ہمیں اپنی رضا سے نواز یا اللہ، ہمیں ایسی نعمت عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اللہ، اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما یا رب العالمین، ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما، جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو اسے قبول فرما لے یا اللہ، ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے یا اللہ، ہمارے دوستوں میں، ہمارے مسجدوں میں، ہمارے تمام لوگ جو بھی ہم مل کر دین کا کام کر رہے ہیں، ہم سب کے اندر محبت پیدا کر دے، جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ پاک، ہم سب کے دلوں میں محبت اور اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کے فوائد سے بچا لے، ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے یا اللہ، تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائے اے اللہ، تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوت سے ہمیں فائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا دے، اور اے اللہ، ہمارا انتقام اس پر ڈال دے جس نے ہم پر ظلم کیا، اور ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، اور دنیا کو ہمارے علم کے انتہا نہ بنا، کسی ایسے ظالم کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے یا رب العالمین، ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ، اپنی رحمت عطا فرما دے یا اللہ، اپنی رحمت عطا فرما دے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر یا اللہ، صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوا یا اللہ، جو یہ کام ہوا قرآن کا پڑھنا سمجھنا صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوا اللہ، جتنے بھی آنے والے ہیں سب کا آنا قبول فرما اے اللہ، ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ، ان سب دعاؤں کا فیض ان سب کو نصیب فرما یا اللہ، ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنے راستے پر ڈال لے یا اللہ، ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرما اللہ، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، جو ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار، عزیز دوست، ان سب کی بخشش کر دے اللہ، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ، جو زندہ ہیں ان کی بھی ہر تکلیف کو دور کر دے یا رب العالمین، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ اور انہیں اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما یا رب العالمین، ہمارے جتنے بھی پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو معاف فرما دے یا اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتے ہیں اللہ، ہمارے سب پیاروں کو معاف فرما دے اللہ، جو زندہ ہیں جو فوت ہو گئے اللہ، سب کو معاف کر دے اللہ، ہم سب کی بخشش مانگتے ہیں تجھ سے اللہ تعالیٰ، تمام مسلمین، تمام مومنین، تمام مسلمات، تمام مومنات ہے اللہ تعالیٰ، اس اس محفل کی رحمت و برکت سے، اس ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے تمام مومنات اور مومنین اور ہم سب کی بخشش کر دے اللہ تعالیٰ، ہمیں بخش دینا یا اللہ، ہمیں بخش دینا یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، اللہ کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے معاف کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، ہم سب کو معاف کر دینا، ربنا تقبل منا اے اللہ، اس کام میں جس نے جو حصہ ڈالا، اپنا وقت لگایا، اپنی جگہ دی، اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا
اے اللہ پاک ان کی زندگی میں خیر و برکت ڈال دے. اللہ تعالیٰ نگہت کو اس کا بہت اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک انہوں نے اپنا گھر دیا اتنے بڑے کام کے لیے. اللہ تعالیٰ تیرے کام کے لیے انہوں نے اپنا گھر دیا. ان کی جو بھی مشکلات ہیں, رزق کی تنگیاں ہیں, صحت کی پریشانیاں ہیں, بچوں کی پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرما دے. اور یہاں پہ جتنے بھی حاضرین, جتنے بھی لوگ موجود ہیں, ان کے دلوں کے جو بھی جائز خواہشات ہیں, جائز دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اس محفل کی رحمت و برکت سے یا اللہ پاک ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال لے. ان کو عزیز عظیم سے نواز. اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں, جتنی بہنیں آج دعا کے لیے آئی ہیں, ان کی دعائیں قبول فرما لے. ان کو اس مجلس کی خیر و برکت عطا فرما یا رب العالمین. ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور تو ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کے دلوں میں کسی اور کے لیے بھی جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں, اگر وہ مانگنا چاہے تو مانگ لیجیے. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے, آپ کی مشکلات دور کرے, آئندہ بھی آپ کو خیر و بھلائی کے راستوں پر دوڑائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ارے یہ کیا ہے؟ شکریہ, جزاک اللہ خیر. کیا ہمارے ساتھ آپ نے ساتھ دیا ہے تو ہوا ہے. اچھا پہن لینا, پہناری ہے تو پہن لینا. کیوں نہیں پہنتے؟ آپ آئے ہمارے یہاں نہیں پہنتے کوئی بات نہیں. ایک آپ پہلے ان کو پہنا دینا, ایک مجھے ہاتھ پہنا کے ان کو نہیں. اچھا نہیں سب کیوں, آپ کیوں نہیں پہن رہے؟ اچھا چلیں, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے ذریعے ہمیں بھی نصیب ہوا.